1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر انشاءاللہ شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ قرآن پاک کی آیت اور اس کے ترجمہ اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو سارا قرآن مجید ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بیان کیا گیا، آپ کی نعت ہی ہے، لیکن کچھ مخصوص آیتیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزانہ کی ایک آیت آپ تک پہنچائی جائے۔ آج کی جو آیت ہے وہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سب سے اول ہیں اور سب سے پیچھے اور سب پر ظاہر اور سب سے چھپے ہوئے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اول تو اس طرح کہ دنیا و آخرت ہر جگہ سب سے اول ہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا، اول ما خلق اللہ نوری جسما۔ حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے والد ہیں، مگر حقیقتاً حضور علیہ السلام والد آدم ہیں۔ بظاہر درخت سے پھول ہے، مگر حقیقت میں پھول سے درخت ہے۔ ظاہر میں میرے نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ اس باغ عالم کے حضور پھول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے نبوت آپ کو عطا ہوئی، خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الطین والماء۔ ہم اس وقت نبی تھے جب کہ آدم علیہ السلام اپنی آب و گل میں جلوہ گر تھے۔ میثاق دن الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے بلا فرمانے والے حضور نبی رحمت ہی تھے۔ بروز قیامت سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھولی جائے گی۔ بروز قیامت اول حضور کو سجدہ کا حکم ملے گا۔ سب سے پہلے حضور شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت کا دروازہ حضور ہی کے دست اقدس پر کھلے گا۔ اول حضور ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اول حضور ہی جنت میں تشریف فرما ہوں گے۔ بعد میں تمام انبیاء، اول حضور ہی کی امت جنت میں جائے گی، بعد میں باقی امتیں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ اولیت کا صحرا انہی کے سر پر ہے۔ اول دن یعنی جمعہ حضور ہی کو دیا گیا، اس قدر اولیت کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر بھی ہیں۔ سب سے آخر حضور کا ظہور ہوا، خاتم النبیین آپ کا ہی لقب ہوا۔ سب سے آخر حضور ہی کو کتاب ملی، سب سے آخر حضور ہی کو دین آیا، سب سے آخر دن یعنی قیامت تک حضور ہی کا دین باقی رکھا گیا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر عیاں ہو مانا اول آخر، کے دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے گر گئے تھے۔ اب رہا ظاہر و باطن، حضور علیہ السلام سب پر ظاہر ہیں اور ہمیشہ ظاہر۔ سب پر تو اس طرح ظاہر کہ ان کو مسلمان جانے، کافر پہچانے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کی معرفت کو بیٹے سے مثال دی نہ کہ باپ سے۔ اس کی 3 وجہ ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو صرف لوگوں سے سن کر جانتا ہے بلا دلیل، مگر باپ اپنے بیٹے کو اپنے نکاح، قرار حمل، ولادت وغیرہ دلائل سے جانتا ہے۔ کفار بھی حضور کو دلائل سے پہچانتے تھے، کفار بھی حضور کی ولادت پاک سے پہلے ہی جانتے تھے اور ان کی آمد کی دعائیں مانگتے تھے۔ نیز بچہ دنیا میں آ کر فوراً نہیں پہچانتا بلکہ سمجھدار ہو کر، مگر باپ بیٹے کو اول سے ہی جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بچپن سے ہی سارا عالم جانتا تھا کہ پہاڑ سلام کرتے تھے، حجر خوشخبریاں دیتے تھے، درخت سایہ کے لیے جھکتے تھے، چاند باتیں کرتا تھا، کفار آپ کی نبوت کی گواہیاں دیتے تھے، بالائے سرشدہ
ہوش مندی میں تافت ستارہ بلندی، جانور جانے اونٹ سجدہ کریں، جنگل کے ہرن امن مانگے، چاند و سورج جانے کے چاند کو اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو جائے اور سورج ڈوب کر لوٹ آئے، جانتے ہیں کہ اشارہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرش والے جانے عرش والے پہچانے، حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہی عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا ہوا پائیں، جنت والے جانے اور دوزخ والے پہچانے، جنت کے پتا پتا پر حوروں کی آنکھوں میں، غلمانوں کے سینہ پر غرضیے کے ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خلد بری میں ہر جگہ نام شاہ انام ہے، خلد ہے ملک آپ کی صلی علی محمد۔ دوستی بھی قرار کریں قالوا لم تکو من المصلین، وہ بھی جانیں گے کہ مخالفت سید الابرار ہم کو یہاں لائی غرض کے، جہاں اللہ کا چرچا ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر، تمام عالم میں آپ کا نور اور ہر جگہ آپ کا ظہور علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر قیامت تک محبوب کی ہر ادا سب کو معلوم، زندگی پاک کی ایک ایک حالت کریمہ، ولادت پاک، دودھ پینا، پرورش پانا، قبل نبوت کے واقعات، بعد نبوت اندرونی اور بیرونی زندگی پاک، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تبسم فرمانا، گریہ زاری کرنا، غرض کے زندگی پاک کا ہر شعبہ، ہر وقت، ہر جگہ، ظاہر عرب میں، ظاہر عجم میں، ظاہر پنجاب میں، ظاہر کابل میں، ظاہر کون سی جگہ ہے جہاں کتب حدیث نہ پہنچی ہو۔ ظاہر تو ایسے مگر لطف یہ ہے کہ جیسے وہ ہے ایسا کسی نے نہ جانا، وجز پروردگار عالم وہ شان ظہور تھی اور یہ شان بطون۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں ترجمہ سنا ہے رہتے ہیں دولہا فقط مدینہ میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینہ میں۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند قصائد قاسمی میں لکھتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے وجود ستار، سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے، تو شمس نور ہے شپر نمت کل الابصار۔ غرض کے دیدہ انسان میں بشریت ظاہر ہوئی مگر حقیقت محمدیہ بجز پروردگار کوئی بھی نہ جان سکا، جس طرح کہ سورج کو اس کے نور نے چھپا لیا کہ کوئی بھی اس کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے نور نے چھپا لیا کہ کوئی بھی اس کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح حضور کی نورانیت پردہ بن گئی، رب نے اسی لیے ان کو نور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اے مسلمانوں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب آئی۔ اس کی بحث آگے انشاءاللہ آئے گی۔ پانچویں صفت بیان ہوئی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ محبوب علیہ السلام ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یعنی خالق کی ذات و صفات اور علوم ظاہری و باطن اور مخلوق کے اولین و آخرین کے سارے علم۔ حضور علیہ السلام میں جمع ہے اور مخلوق الہی میں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، حضور ہی ہے۔ جس آنکھ نے خالق کے عالم کو معراج میں دیکھا ہو، مخلوق کس طرح اس سے چھپ سکتی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیدار الہی کی تحقیق خدا نے چاہا آئندہ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے، اس میں ڈھیروں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔